قبر کی وحشت سے نجات کے لیے وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ اس کلمہ کو پڑھے گا تو اس کو فکر و تنگ دستی سے نجات ملے گی، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، مال و دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اور وہ کلمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، خوش نصیب امت، ایک صحابی نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا، آپ سے بات کی، آپ کے ساتھ کھانا کھایا، کیا ہم سے بھی کوئی زیادہ خوش نصیب ہے اس دنیا میں؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے مجھے دیکھا اور سنا تو ایمان لائے، آنے والی امت جو مجھ کو دیکھے اور سنے بغیر مجھ پر ایمان لائے گی وہ تم سے زیادہ خوش نصیب ہوگی۔ روح نکلنے کا وقت یعنی عالم نزا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، جب روح سارے بدن سے کھینچ کر ہنسلی کی ہڈی میں آ کر اٹک جائے اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی دوا دارو کرنے والا، حالانکہ مرنے والا تو سمجھ جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ روح نکلنے کی شدت کے باعث اس کی پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ رہی ہوتی ہے، یہی تو اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہے۔ جب روح نکل کر گلے تک پہنچ جاتی ہے اور تم مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے مرتا دیکھ رہے ہوتے ہو، اس وقت ہم تم سے زیادہ اس کے نزدیک ہوتے ہیں مگر تم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر تم اپنے قول میں سچے ہو کہ تمہیں جزا و سزا کچھ نہیں ملنے والی تو تم اس کی روح کو پلٹا کیوں نہیں دیتے؟ کاش تم دیکھ سکو کہ جب ظالم موت کی سختیوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرشتے عذاب کے لیے اپنے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتے ہیں لاؤ نکالو اپنی جانیں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کے اس انتہائی ہولناک مرحلے سے نمٹنے کا نہایت آسان نسخہ بیان فرمایا ہے۔ بے شک صدقہ خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور خیرات کرو اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو اس وقت کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک لوگوں میں داخل ہو جاتا۔ اور جب کسی کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، اور نصیحت کرتے رہو کیونکہ نصیحت ایمان لانے والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ جمعہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے۔ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اور اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اسی میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ نمبر 2، اسی میں زمین پر انہیں اتارا۔ نمبر 3، اسی میں انہیں وفات دی۔ نمبر 4، اسی میں ایک ساتھ ایسی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے وہ اسے دے گا جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ آسمان و زمین اور ہوا اور پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ درود شریف کی برکت۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب درود پڑھنے والا ہوگا، اس سے زیادہ کیا نعمت مثال محبت ہوگی، بے مثال اعزاز اور عجیب انعام و اکرام جس کو نہ کان نے سنا ہوگا اور نہ آنکھ نے دیکھا ہوگا۔ میدان حشر میں جس انسان کے نامہ اعمال میں 2 چیزیں کثرت سے ملیں
ایک درود پاک اور دوسرا استغفار، تو یہ دونوں اعمال اس کی نجات کے لیے کافی و شافی ہوں گے۔ کثرت سے درود پڑھنے والا، کثرت سے درود پاک پڑھنے سے زندگی میں نبی اکرم و رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید اور توجہ مثال شامل حال ہو جاتی ہے۔ اس لیے درود پڑھنے والے کا ہر کام آسانی کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے اور زندگی کے تمام راستے صاف اور روشن اور ہموار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کثرت رحمت کی وجہ سے اس بندے کی زندگی اس پر نہایت آسان اور راحت والی ہو جاتی ہے، کیونکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی وجہ سے اس بندے کا بال بال اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بزرگوں کا قول ہے، درود پابندی سے پڑھنے والا بھیانک زندگی سے نکل کر روحانیت والی پاکیزہ زندگی میں داخل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب کوئی بات یا کوئی چیز کہیں رکھ کر بھول جائیں تو یہ آیت پڑھیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، ہم آپ کو پڑھائیں گے تو پھر آپ انہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک تو بس دو ہی آدمیوں پر ہو سکتا ہے، ایک تو اس پر جسے اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا اور اس کے ساتھ رات کی گھڑیوں میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا رہا، اور دوسرا آدمی وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور وہ اسے محتاجوں پر رات دن خیرات کرتا رہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا ٹھکانہ اسے صبح و شام دکھایا جاتا ہے، اگر وہ جنتی ہے تو جنت والوں میں اور جو دوزخی ہے تو دوزخ والوں میں، پھر کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اللہ تجھ کو اٹھائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، پس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی کا وبال ان پر رہے گا۔ گناہ ایسے جھڑیں جیسے درخت سے پتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی مسلمان کو مرض کی تکلیف یا کوئی اور تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس طرح گراتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے۔ مومن پر مصیبتیں کیوں آتی ہیں؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا چاہتا ہے اسے تکالیف اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، دنیا بمقابلہ آخرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں، جس طرح تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے وہ انگلی اس میں سے کیا نکال کر لاتی ہے۔ قبر کی وحشت سے نجات کے لیے وظیفہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 مرتبہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین پڑھے گا تو اس کو فکر و تنگ دستی سے نجات ملے گی، قبر کی وحشت سے نجات ہوگی، مال و دولت سے نوازا جائے گا اور اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔